آپ سب نا ایک دعا کیا کریں کہ میں جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ جاؤں نا تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے۔ اور کل سے میری ایک سسٹر میرے ولاگ دیکھی جا رہی ہیں، شاید ان کا اسلامک چینل ہے، میں گئی تھی ان کے چینل پہ بھی، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، لیکن ان کا اس بارے میں کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ پاک ان کی شادی شدہ زندگی کو کامیاب اور خوبصورت بنائے، کیونکہ شادی شدہ زندگی خوبصورت اور کامیاب ہونا بہت بڑی بات۔ میں کہتی ہوں زندگی ہی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو بچپنا ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ بہت بڑا بوجھ بن گیا، یا ہمیں ہماری ماں کوئی کام کہہ دیتی ہے برتن دھونے کا یا جھاڑو کا، تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عذاب نازل ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کل میرے ہسبینڈ کی بیٹی بیٹھی تھی، تو اصل میں میرے ہسبینڈ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ اور میری اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، جو آج آ رہی ہے نا، اس کا 2 بیٹیاں میری، ایک مریم نام ہے بڑی کا اور چھوٹی کا فاطمہ ہے، اور جو میرے پاس یہاں پہ اس ہسبینڈ سے، اس کا نام جنت ہے۔ تو وہ فاطمہ بیٹھی تھی تو کہہ رہی ہے ہائے شادی کے بعد کی زندگی صحیح ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا جی یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا نا جب شادی ہوگی۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ شادی شدہ زندگی کے نصیبوں کے لیے دعا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ہی تب شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ خراب ہوگی نا پھر قبر تک، میں کہتی ہوں خراب ہی خراب ہے اور ضلالت ہی ضلالت ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد قبر ہی ہے نا۔ میری جہاں پہلے شادی ہوئی تھی میں سمجھتی تھی بس یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں صحیح وہ کہتے ہیں نا منجی نکلے گی، لیکن میں نے 15 سال وہاں گزارے ہیں۔ ساس کی بھی باتیں سنی، ماریں بھی کھائی، تانے بھی کھائے، سب کچھ کیا، بہت کچھ ہوا میرے ساتھ۔ وہاں میرے ہسبینڈ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہوں زیادہ سے زیادہ۔ جاب سے آتا تھا تو ماں کے پاس سیدھا چلا جاتا تھا، پھر نکلتا تھا نماز پڑھنے جاتا تھا، واپس ماں کے پاس، پھر ماں کے پاس۔ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بیوی کا بھی ٹائم ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ جب میرے پاس بیٹھتا تھا تو اس کی ماں کہتی تھی ہاں اس کا نام لے کے باہر آؤ، کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ اور وہ بھی مجھے صاف کہتا تھا میری امی کے سامنے نا میرے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پھر بھی میں نے 15 سال گزارے۔ اچھا پہلے بتاتی چلو، یہ جو چولہا ہے نا، جب سے میں لائی ہوں نا میں نے کوشش کی ہے یہ نہ جلے، لیکن اس کا کچھ سٹیل ایسا ہے یہ جل گیا۔ اب میں اس کو صاف کرتی ہوں، یہ صاف نہیں ہوتا اور میرے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب بھی میں اس کو دھوتی ہوں نا رگڑ کے، میری انگلیاں ضرور کٹتی ہیں نیچے سے۔ تو آپ لوگ کہو گے کہ چولہا صحیح صاف نہیں کیا، خیر جو بھی کوئی کہے، دنیا کا کام ہے باتیں کرنا، باتیں سن سن کے میرا نا یہ حال ہو چکا ہے، اب میں کیا کہوں کسی کو۔ تو یہ کچن کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ، بہت زیادہ اس پیاری سی بہن کا شکریہ، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اگر وہ شادی شدہ تو اچھے کرے، نہیں ہے تو آئندہ کے لیے اچھے کرے، کسی کا بھی اس کو محتاج نہ کرے۔ اس نے میری ویڈیو شیئر کی اور اس کی وجہ سے شاید میرے سبسکرائبر بھی کل آئے ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرا چینل اس مقام تک پہنچ جاؤں گی کہ میں اپنا خود کما کے اپنے بچوں کو اور خود میں 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکوں، کسی کی باتیں سنے بغیر۔ تو ابھی میری بیٹیاں آ رہی تھی، ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا ان کا، شاید رستے میں آئی ہو۔ ابھی میں نے کہا چلو کچن صاف کروں، آج سب کا کھانا اوپر ہے۔ جمعے والے دن میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوتی ہے، اور جو شروع سے میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ کرے میں جتنی جلدی بات کو سمجھوں، وہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جب چھٹی ہوتی ہے نا، چھٹی کرتے ہیں نا رات کے لیے، تو وہ آتے ہیں اوپر سونے، ایک رات اوپر ایک نیچے، لیکن وہ اوپر نہیں آتے، بیٹھتے نہیں ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے نہیں بیٹھنا، یہ سمجھنا چاہیے کہ چھٹی کا دن اکٹھے ہی گزارنا پڑے گا۔ میں اکیلی ہوں، میں نیچے چلی جاتی ہوں، ان کے پیچھے بیٹھی رہتی ہوں مسافروں کی طرح۔ وہ نہیں کہتے کہ آدھا دن چھٹی کا بنتا، تو آپ لوگ خود انصاف کریں۔ یہ ہے نا کہ وہ رات کو ادھر تھے، وہاں تیاری کی، جمعہ پڑھنے گئے، اب وہ اوپر آ جائیں آدھا دن، باقی تھوڑا 1-2 گھنٹے کی، لیکن وہ آئے ہیں 1 منٹ کمرے سے پھر کے واپس چلے گئے، میں نیچے سونے لگا ہوں۔
اوپر بھی تو سو سکتے تھے نا. لیکن میں کیا کروں, کتنا لڑوں یار, میں کتنا لڑوں, انسان کتنا اپنے نصیبوں سے لڑے. تو مجھے بھی جتنی جلدی ہو نا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس بندے نے نہیں بیٹھنا ادھر اوپر, اس نے اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. تو پھر میں بھی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھی رہوں تو ٹھیک ہے. لیکن میں اس حقیقت کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی. میں کہتی ہوں کہ آدھا ٹائم ان کو دیں, آدھا مجھے دے, لیکن وہ نہیں چاہتے. تو پھر میں کیا کروں, اس لیے کرتی رہتی ہوں بلا وجہ. اور آپ کہو گے کہ روزانہ کہ یہ پٹنے ڈال کے بیٹھی رہتی ہے چینل پہ. پتہ ہے کیا ہے, میں یہ باتیں میں نے پہلے بتائی, میں نے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتی کیونکہ پھر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں. پھر انہوں نے کہنا اس بندے نے دھوکہ دیا ہے, وہ اس سے بات کریں گے, پھر بلا وجہ بات بڑھے گی. تو پھر میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں تو ذرا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے, تو تب کر لیتی ہوں. ابھی یہ کچن صاف کر رہی ہوں اور کہیں کی کہیں بات کر جاتی ہوں. مجھے بھی اپنی باتوں کی خود سمجھ نہیں آتی. چاول بنانے ہیں, آج جمعے کے دن چاول بنتے ہیں. پچھلے جمعے بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے, چنے والے بنے تھے. آج بھی بنیں گے چاول, اور میری بیٹیاں آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی. پھر میں نے ہسبینڈ کو کہا مجھے سلاد کے لیے چیزیں لا دیں, تو کہتے ہیں کیا کرنی ہے, کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے خیر. اب میں اپنی بچیوں کو تو نہیں کہہ سکتی کہ پہلے پیسے دو تو میں آپ لوگوں کے لیے سلاد بناؤں گی یا کوئی چیز. خیر جو نصیب میں ہوگا کھا لیں گی. یہی تو رول ہے نا, یہی کہتی ہوں میرے پاس اپنے ہوں. تو اسی لیے تو میں اتنی مشکل سے ولاگ بنتا, یقین کریں ہاتھ گیلے ہوتے ہیں, موبائل اٹھانا اتارنا بہت محنت لگتی ہے. ویڈیو بنانا, سارا کچھ کرنا, کوشش ہوتی ہے میں بیچ میں نہ آؤں, پھر بھی آ جاتا ہے بندہ تھوڑا بہت. تو اتنی مشکل سے, صرف اسی لیے مشکل میں ہوں کہ اللہ پاک میری مشکل دور کرے, میرے لیے آسانی کرے, تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. 2 کھیرے خریدنے کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کہو گے کیسی باتیں کر رہی ہے, میں ایسی باتیں کرتی ہوں. تو خیر, تو سب کے میرے گھر سے کوئی بھی آتا ہے, میرے ابو بھائی میرے ہسبینڈ بہت عزت کرتے ہیں, ہر چیز سامنے رکھتے ہیں, بہت زیادہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے دکھاوا نہیں ہوتا. تو لیکن میری بچیاں آتی ہیں, ان کی عزت نہیں ہوتی یہاں پہ. کیوں, وہ میری بچیاں نا, وہ کسی اور باپ کی بیٹیاں ہیں اس لیے. تو بس میرا اس بات پہ بہت دل گھٹتا ہے. ان کا کوئی بھی نہیں ہے, نان کے وہ جا نہیں سکتی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ وہاں سے میں نے ان کو بھگایا تھا اپنے باپ کے ساتھ ان کے, تو اس کی وجہ سے وہ ان کو آنے نہیں دیتے, اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ ان سے بات نہ کرو. تو میرا تو خون ہے, میں تو کروں گی, میری تو اولاد ہے, تو میں تو نہیں چھوڑ سکتی بھائی. سب نے مجھے چھوڑ دیا, میں اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتی. اب اللہ پاک سے ہر ٹائم دعا کرتی ہوں کہ ایک گھر چھوٹا سا دے دے اور منتھلی خرچہ دے دے, میں ان کو لے کے دور دور بیٹھ جاؤں جا کے کہیں, ساری دنیا اپنے کام سے کام رکھے. اچھا بھائی, ویڈیو ختم ہونے والی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ اس ماں کو ایک گھر مل سکے اور اپنے بچے مل سکیں. تو یہ ہو گیا کچن صاف. ابھی سین سے بھی تھوڑا تھوڑا جھاڑو لگاؤں گی, دھوپ بہت ہوتی ہے نا تو اس لیے نہیں لگتا, تو آدھے سین سے ذرا ذرا لگاؤں گی, باقی صاف ہی ہے. تو باقی نیچے گئی تھی, سب بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے اکٹھے. تو میں جھاڑو, میرا بڑا نیچے تھا, میں جھاڑو لے کے اوپر آ گئی ہوں. تو اب میں نے کہا یہاں سے سارا سمیٹ دوں, جنت میری سوئی ہوئی ہے, تو میں یہ تھوڑا تھوڑا کام کر لوں, پھر وہ آ جائیں گی. میرا دل نہیں کرتا پھر کام کرنے کو. بس اللہ پاک سب کے شوہروں کو نیک کرے, سب کے شوہروں کو نیک کرے, سب کے نصیب اچھے کرے.